اس وقت بھی ہم تمام ناظرین کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں وہ ایک ایسا طوطا بن چکا ہے جس میں اس جعلی نظام کی جان ہے، اور اس جعلی نظام نے برقرار رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا انحصار ہے اس فیصلے پہ. کیونکہ آج بھی ایک انفارمل ڈسکشن ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تمام آنریبل ججز کو مشاورت کے نام پہ اکٹھا کیا گیا، اور میرے اطلاع کے مطابق وہ مشاورت کم تھی، بلکہ قاضی صاحب کو اب تک صرف 2 ججز نے اس بنیاد پہ اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے کہ اگر قاضی صاحب مزید 4 ججز اپنے ساتھ شو کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی قاضی صاحب اگر میجورٹی شو کریں گے تو پھر وہ 2 ججز ساتھ ہوں گے، ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی میجورٹی کے ساتھ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس مشاورت کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ججز جو کہ اس وقت مڈ وکٹ میں ہیں یا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، بلینک چیک نہیں دے رہے قاضی صاحب کو حمایت کا، ان کے بارے میں قاضی صاحب آگاہ کریں سرکار خاص کو کہ جناب ان کا ذرا کچھ ارینجمنٹس کریں اور ان کو انگیج کریں. کیونکہ اس فیصلے کے بعد ہونا یہ ہے کہ اس کی وجہ، اس پہ سارا فوکس کہ اس کو جو اس سارا جو 27 مہینوں کا معاملہ ہے جو 9 اور 10 اپریل سے لے کے آج تک ہوا، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات اور فسطائی اقدامات، ان میں سے بہت دفعہ آئین توڑا گیا، اور ان سب کو ایک بڑی ترمیمی پیکج اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے نام پہ ایک بڑا بل لایا جانا مقصود ہے جو کہ تیار ہے، اور اس کو مخصوص نشستیں دے کر 2/3 میجورٹی ان کو حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر وہ ریفارمز آئیں گی. اس ریفارمز کی جو چیدہ 4-5 پوائنٹس آپ کو میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ چیف جسٹس کی مدت ٹینیور وہ 5 سال کر دیا جائے. قاضی فائز صاحب کا 5 سال کا مطلب ہے یہ مزید 4 سال سپٹمبر 2028 تک رہیں گے. اس دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب ریٹائر ہو جائیں گے، اور باقی ججز کو کچل دیا جائے گا. اور اس ترمیم میں یہ بھی ہے کہ 5 سال کے بعد اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ہائی کورٹس کے ججز کے ٹرانسفر کا اختیار بھی دیا جائے گا ایک سے دوسری جگہ، اور جوڈیشل اور ججز سے جو اختیار جو ان کی جوڈیشل ڈیوٹی ہے اس سے ہٹا کر اس سے کوئی انتظامی ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے یا کوئی دفتری ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے، فار ایگزامپل پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، فار ایگزامپل لا منسٹری ہے، اور ان کو یہ کام بھی کیا جائے گا. ایک چیز یہ تو ہے جوڈیشری کے اندر کا. پھر اس کے بعد ایک آئے گا ترامیم کا اور قانون سازی کی جائے گی امپورٹنٹ. اس میں تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں اور ان کا بھی یا تو ٹینیور کیا جائے گا یا مدت ریٹائرمنٹ، ایج آف ریٹائرمنٹ 65 سال کر دی جائے گی سول اور ملٹری تمام کی. اور اس سے جو فائدہ پہنچے گا، فوری طور پہ فائدہ پہنچانا مقصود ہے. تمام فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی 65 سال تک چلے جائیں گے، اور تمام جو اس وقت ہمارے افواج پاکستان کے مسلح سربراہان ہیں وہ بھی 65 سال تک چلے جائیں گے. اب وہ 65 سال پہ کرتے ہیں، 64 سال پہ کرتے ہیں، یہ ایک آپس میں ان کی ڈسکشن. یعنی ایک افسر کو دینے کے لیے ٹینیور ایکسٹینشن آپ پورے ہزاروں لوگوں کو دیں گے. یہ ایک مجموعی طور پر یہ ایک اس طرح کا ہے تاکہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. تو یہاں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی صاحب کو ابھی تک سپورٹ حاصل نہیں ہے اور ڈسکشن چل رہی ہے. جناب وجاہت فیض خان صاحب کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت نظر. انبلیویبل. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. پہلے تو ان کا اس امینڈمنٹ کا نام چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف ہوگا، کیا ہوگا؟ مطلب مجھے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ نہیں رہیں گے. جو اختیارات ہیں وہ آپ نے بتائے، ان پہ میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے، کیونکہ میں مطلب ڈرانا نہیں چاہ رہا لوگوں کو. مگر عجیب سی بات ہے صابر، کم از کم 2 جو مجھے امیڈیٹلی جو تھریٹس نظر آ رہی ہیں، لومنگ تھریٹس. ایک تھریٹ تو یہ ہے کہ سسٹم جو ہے
اس کو ہم روز کہتے ہیں سسٹم ہائی جیک ہوا ہے. اب ہائی جیک ہونے کی ایکچولی جو ایک ایج لمٹ ہے کہ آپ 65 سال تک سسٹم کو ہائی جیک کر سکتے ہیں. ایک تو یہ عجیب خوفناک قسم کی ایک یہ ایج لمٹ لگا دی ہے. دوسرا اس میں سسٹم میں بائی دا وے خالی کورٹس نہیں ہے, فوج نہیں ہے. آپ نیچے سے دیکھیں کہ نیچے سے جب آپ 18, 19, 20, 21 سال کی عمر میں فوج جوائن کرتے ہیں یا سی ایس ایس دیتے ہیں یا جوڈیشری جوائن کرتے ہیں, جو بھی ہے, جو بھی آپ گورنمنٹ سروس جوائن کرتے ہیں, اس کو کیا دیمک لگے گی اور وہ سسٹم کیسے بریک ڈاؤن ہوگا, بیوروکریسی کیسے بریک ڈاؤن ہوگی. تیسری چیز, آپ کا ملک ایک نوجوان ملک ہے. آپ کا جو یوتھ بلج ہے وہ دنیا کے بڑے یوتھ بلجز میں شمار ہوتا ہے. 65-70% جو ہے پاکستانی نوجوان 20-25 سال کا ہے. واٹ آر یو سیئنگ ٹو دیم کہ یہ بابوں کا ملک ہے, یہ صرف ان بابوں کا ملک ہے جو ایک گریڈ تک پہنچ کے چھوڑتے نہیں ہیں, آدھے پاؤں آپ کی قبر میں ہیں, اور باقی آپ ملک کو آپ نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. تو میرے لیے I'll just keep it right there کہ مجھے جو لومنگ تھریٹ اس خبر سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کے تمام جو ادارے ہیں یہ ان کو ہائی جیک کرنے کی مخصوص طور پہ کچھ لوگوں کے لیے, اور دوسرا ینگ جنریشن کے لیے تو کوئی ہوپ نہیں رہی آگے بڑھنے کی. امیجن کہ آپ ایک 45 سال کے بریگیڈیئر ہیں, امیجن کہ آپ ایک 50 سال کے بیس کمانڈر ہیں, آپ تو گئے, یو آر گون فار 6 جیسے شیخ رشید کہتا ہے. تو ہر سروس کے اندر ایسے وقت پہ جب آپ روز کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ کی ضرورت ہے, جنگ کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کیسے لوگوں کو مورال کیسے انسپائر کریں گے؟ باقی اداروں کو چھوڑیں, فوج کا مورال کیسے انسپائر ہوگا؟ تو دس از کمپلیکیٹڈ فار می اینڈ اٹس ٹیریبل نیوز. تو ڈاکٹر محیط صاحب, خوفناک خبر ہے صابر صاحب. اگر یہ اس قسم کا دیکھیں نا, چند اشخاص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے, دوسری طرف چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں, جنرل آرمی چیف جو ہیں, ان کو ایکسٹینشن چاہیے. ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں. آپ بے حسی دیکھیں, آپ اس میں دیکھیں نا, بے حسی دیکھیں, آپ اس میں انسمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دیکھیں, انسینسٹیوٹی آپ اس میں دیکھیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اس میں ہزاروں سینکڑوں آرمی کے سینئر افسران جو ہیں ان کو پروموشنز نہیں مل سکیں گی. اس میں ہزاروں سول سرونٹس کو پروموشن نہیں مل سکیں گی. ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 65 سے 70% آبادی جو ہے اس کی عمر 35 برس سے کم ہے, جس میں اس وقت 41% آبادی کی عمر 15 برس سے کم ہے, اس کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ وہ ملک ہے جس میں ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک چرچا ہو رہا ہے ایک سروے کا کہ کیسے 94% پاکستانی سوچتے ہیں وہ کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس ملک سے کہیں دوڑ جائیں. اور ظاہر ہے ان کی پہلی چوائس نارتھ امریکہ ہوگی, لیکن وہ اب کہیں بھی دوڑ جانا چاہتے ہیں. وہ برطانیہ ان کی سیکنڈ چوائس ہوگی, پھر ان کی چوائس آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہوگی, پھر وہ سوچتے ہیں وہ لاطینی امریکہ میں کہیں چلے جائیں, ایسٹ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں. یہ وہ ملک ہے جہاں سے گزشتہ چند برسوں میں لوگوں نے ہزاروں ڈالر دے کر, جو ہیومن سمگلرز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے میڈیٹرینین کراس کر کے انہوں نے ایسٹ یورپ کے اندر, یا وہ جو اس کا میڈیٹرینین کا سافٹ اس کا ساؤتھ یورپ ہے, وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کی. اور سینکڑوں پاکستانی, وہ ریلی یاد رکھیں جس میں 500 سے 600-700 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اٹلی کے, میرا خیال ہے یونان یا اٹلی کے ساحل کے قریب, اور اس میں سے میجورٹی پاکستانیوں کی تھی. ذرا اندازہ کریں اس چیز سے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اس ملک کے اخبارات ڈسکس نہیں کرتے, جنہیں ان ملک کے ٹیلی ویژن چینل ڈسکس نہیں کرتے, جو اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے, یعنی اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے. اچھا, پھر چونکہ ہم لوگ امتحان پاس کر کے یہاں سے لائسنسر کا, ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر اور IT کے لوگ امریکہ میں یا برطانیہ میں آ جاتے ہیں, ہمیں ایک اور لت پڑ گئی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی کہ ہم امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. یار اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی, صابر آپ برطانیہ میں ہیں, یہ دونوں اسے کہتے ہیں لوگ امریکہ میں. امریکہ اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کیا ہمارے بھارت کے اندر کیا حالات ہیں, بنگلہ دیش میں کیا حالات ہیں, افغانستان میں کیا حالات ہیں, لاطینی امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں, ایسٹ یورپ کے ممالک میں کیا حالات ہیں, ایسٹ ایشیا کے اندر کیا حالات ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنے ہمارے برے حالات ہو چکے ہیں. کون سا ملک ہے جہاں سے 94% لوگ اس ملک کو چھوڑ کے دوڑ جانا چاہتے ہیں؟ یہ اس قسم کی ڈیسیجن میکنگ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے ریزرو سیٹس والا بتایا, بالکل وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی جان جو ہے وہ اسی جن کے اندر ہے, اسی بوتل میں ہے, اسی کبوتر کے اندر ہے, کہ ان کو جب تک وہ سیٹیں نہیں دیں گے PDM کو, اتنی دیر تک ان کو کیسے ایکسٹینشن وہاں سے وہ دلوا سکیں گے قانون سازی کے ذریعے. تو یہ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے یہ خوفناک حد تک ایک مصنوعی طریقے سے چل رہا ہے. یہ اٹ از نو مور اباؤٹ عمران خان. عمران خان نے صرف ان کے کپڑے اتار دیے.
दिस इज व्हाट इमरान खान इज, नंगा कर दिया है इनको। वो अचानक कहते हैं ना कोई पेंटिंग की इनॉग्रेशन होती है, ये कोई आर्ट फॉर्म में किसी बुत की इनॉग्रेशन होती है, इन्होंने जो जिस चीज से उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था ना एक नंगे बुत के ऊपर, वो बुत नंगा हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। लेकिन इसमें सबसे डॉक्टर गिल की तरफ सबसे खुशआइंद बात यह है कि अभी तक काजी साहब को सपोर्ट हासिल नहीं है और इसके लिए बहुत उनको मेहनत करना पड़ेगी। उसकी वजह है, मैं वैसे बड़ा सरप्राइज हूँ साबिर कि उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। हाँ, उसकी वजह है ना जी, उसकी वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से एक तो ये बहुत खाइफ हैं, डरे हुए हैं। वो पंजाब के हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सरमल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, और इनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और फिर काजी साहब को कंटिन्यू करने का मकसद है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस दौरान रिटायर करना और जस्टिस मुनीब अख्तर को रिटायर करना। इन 4 सालों में काजी 2 जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर जज और मुनीब अख्तर साहब बतौर जज। तो इन दोनों को ही वो चीफ जस्टिस पे नहीं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद अगर मुनीब आते हैं तो वो कंटिन्यूटी होगी, उसके बाद वो आगे जाएगा ये सिलसिला याहिया अफरीदी साहब और फिर आयशा मलिक साहब। तो ये इस चेन को तोड़ना चाहते हैं काजी साहब। अगर काजी साहब नहीं हैं और ये मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर ये आता है कि ये इनको नहीं जाएगा, तो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं जाती, तो फिर ये सारे का सारा प्लान जो मैंने बताया है ये एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। तो डॉक्टर गिल साहब से पूछते हैं कि बतौर सियासी जमात और बतौर अपोजिशन जमात के आपकी जमात इस बारे में क्या कर रही है? अच्छा साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, जैसे मेरे दोनों पहले दोस्तों ने कहा, ये जो आपने खबरें दी हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसमें एक 2 नंबरी हो रही है। 2 नंबरी ये हो रही है कि जस्टिस मंसूर साहब को ये एक इमेज दिया जा रहा है कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो हम उम्र में इजाफा करेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो, और उनको ये फीलिंग दी जा रही है कि जब उम्र में इजाफा होगा तो आपको भी नुकसान नहीं होगा, शायद आने वाले जजेस को भी उतना नुकसान ना हो। खेला जा रहा है उनसे, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है। और जब ये 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो फिर उम्र में इजाफा नहीं होगा, फिर सिर्फ काजी को एक्सटेंशन होगी, क्योंकि ये किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं चाहते। अब आम लोगों के लिए मैं बता दूं कि जाहिर है हमारी जज्बाती कौम है, हम तो बड़े एक्सट्रीम पोजीशंस जो है ना वो चाहते होते। मतलब हम कई दफ़ा जो अल्फाज कहते हैं, करना कुछ नहीं है लेकिन अल्फाजों में हम चाहते हैं, और यही हमारे सियासतदान, यही हमारे सारे लोग खेलते हैं। मतलब जो लाइन में लग के अमेरिका का वीज़ा लेते हैं वो पाकिस्तान में खामखा अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। अब मुर्दाबाद जो है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है डेथ टू। अब ट्रांसलेशन होती है ना, कुछ लफ्ज़ होते हैं वो किसी ज़ुबान में उनके बड़े ख़तरनाक मीनिंग होते हैं। वो जो मुर्दाबाद नारा लगा रहे, वो तो हम अपने लोगों के लिए भी मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। मतलब वहाँ शहबाज गिल मुर्दाबाद, शेख रशीद मुर्दाबाद, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। वहाँ तो हम मुर्दाबाद के मानी को उस तरह समझते नहीं, हम मुर्दाबाद को कंडेम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ जज्बातियत बहुत है, किसी भी चीज़ को सोच के नहीं किया जाता, बस सारे कर रहे हैं तो साथ खड़े होकर खुद भी कर दो। उसके मीनिंग कहीं क्या जा रहे हैं, उनको कैसे समझा जा रहा है, दूसरे को वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं, आपके मकासद उसमें क्या हैं, आप क्या हासिल करते हैं, लंबा नहीं सोचा। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो इससे फ़र्क है। ये सारी बात मैंने इसलिए की आपको बताने के लिए कि वो एक मुहक्किक हैं, वो एक दानिश्वर हैं, वो सिर्फ एक जज नहीं है, वो एक पढ़े लिखे बड़े ही नफीस इंसान है। वो दूर तक चीज़ों को देखते हैं। वो कई दफ़ा हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन वो बड़ी जो पॉपुलर टाइड है उसके ऊपर वो ना सर्फिंग करें, वो साइड पे हो जाएं, क्योंकि वो दूरदराज चीज़ें देखते हैं। उनको लगता है मैं टाइड को छोड़ भी दूं तो आगे बड़ी टाइड आ रही, मैंने उसको रोकना है। जस्टिस मंसूर अली शाह वो हैं जिन्होंने सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में अपने तमाम असासे पब्लिक, किसी कानून ने उन्हें नहीं कहा था, खुद उन्होंने वॉलंटियर किए थे। मतमीन ईमानदार तरीन आदमी है, जिसके एहसास ये मैं क्यों इतनी बकवास करता था पाकिस्तान में बगैर किसी डर के, मैं अब आके क्यों इतनी खुल के बातें करता हूं, उसकी वजह यह कि मालपानी नहीं बनाया हुआ। जिन दोस्तों ने मालपानी बनाया हुआ है वो मालपानी बचाने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं जी वो वीडियो का डर है। देखिए वीडियो का डर किसी को नहीं है। वीडियो जिसकी आई वो आराम से कह देता है ये जाली बनी हुई है। वीडियो तो सारों की हैं, किसी ना किसी की वो खवातीन निकाल देती हैं जिन्होंने खुद रिकॉर्ड की होती हैं। तो वीडियो के डर से नहीं लोग खामोश,
لوگ خاموش ہیں جو ہر کالونی میں 2-2 4-4 کنال کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. وہ پلاٹ انہیں کک بیکس کی شکل میں ملے ہوئے ہیں. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کس کس وزیر کو کہاں کہاں پلاٹ ملے ہوئے ہیں, کہاں کہاں اس نے ٹھیکے میں پیسے بنائے ہوئے ہیں, کہاں کہاں مال بنایا ہوا ہے. اس لیے جب وہ فائل آگے رکھتے ہیں تو بندے خاموش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ججوں کا حال ہے. تو منصور علی شاہ ایک ایماندار جج ہیں, تگڑے جج ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے, وہاں بھی. کبھی بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایماندار بندے کو اوپر نہیں آنے دینا چاہے گی, کیونکہ وہ تو کھیلتی سسٹم کے ساتھ بے ایمانوں کے ساتھ مل کے ہے. اس لیے یہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی پوری اور اس کے پیچھے جو ایک دو بڑے خوفناک نام آ رہے ہیں, وہ خوفناک نام صابر شاکر صاحب نے لے لیے. وہ جسٹس منیب ہیں, اور اس کے پیچھے سب سے خوفناک نام جسٹس عائشہ ملک. کیا نڈر خاتون ہے وہ. ایسے ہی امریکہ کہتا ہے ہمارے ہاں بڑی انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں, ہمارے ہاں ہم نے بڑی انڈیپینڈنٹ. اگر انڈیپینڈنٹ اور ایک طاقتور عورت کی شکل دیکھنی ہے کسی نے, یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ بے نظیر بھٹو. میری ساری احترام ہے, ہماری ماؤں کی جگہ پہ ہیں, بہت بڑی لیڈر تھیں, لیکن کوئی موازنہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ بے نظیر بھٹو کا اور عائشہ ملک کا. بے نظیر بھٹو تو اپنے والد کی, یہاں پر نا امریکہ میں بھی پاکستانی کئی دفعہ بریک کرتے ہیں بڑے کھل کے, ہم نے تو عورت کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ نے نہیں. بھائی آپ نے عورت کو وزیر اعظم نہیں بنایا, آپ پاکستان کی عام عورت کو دیتے ہیں آپ. وہ عائشہ جہاں زیب ہیں, بہت بڑی اینکر ہیں, ان کو کٹ کٹ کے ان کا کچومر نکالا ہے ان کے ہسبینڈ نے. ان کی آنکھیں کالی ہوئی ہیں, ان کا برا حشر ہے, تھانے میں بیچاری کھڑی ہے آج جا کر. پاکستانی عورت کو ہم کوئی اتنی نہیں دیتے. بے نظیر صاحبہ بھٹو کی بیٹی تھی. یہ ایسے ہی جیسے رضیہ سلطانہ کو ہم نے ماضی میں گورنمنٹ دی ہوئی ہے. کوئی تب یہ میری اور محیط کی بات بھی ہو رہی تھی 1-2 دن پہلے. یہ کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. یہ تو سونیا اپنا ادھر اندرا گاندھی صاحبہ جیت گئی تھی. میرا مطلب وہاں پہ بہرحال ہم سے زیادہ امپاورمنٹ, وہاں بھی وہ وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں جیت گئی تھی اندرا گاندھی بھی. یہ لیگیسی ہے, یہ وراثت منتقل ہوئی ہے. یہ کوئی ہم نے, اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ عورت کو دیکھنا ہے پاکستان کے اندر کھڑی, تو وہ جسٹس عائشہ ملک ہے. پہلے ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی کتنی کنٹروورسی کھڑی کی گئی. اس کے بعد اب وہ بیٹھی وکلا کس طرح بدتمیزی, اور سلام ہے انہیں کس فوکس اور کمپوزر کے ساتھ وہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتی. ان کے کردار کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے, سب کچھ کیا گیا. ایک دن انہوں نے صفائی پیش نہیں کی, سلام ہے انہیں. ایک دن انہوں نے انگیج نہیں کیا گندگی کے ساتھ اپنے آپ کو. بالکل انٹیمیڈیٹ ہوئے بغیر سیدھے اپنے جواب پر فیصلے دیتی ہیں. تو صابر صاحب آپ کا تجزیہ درست ہے. یہ منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, منیب اختر بھی آپ کو پتا بڑے تگڑے جج ہیں اور بہت زیادہ وہ زیرک ہیں, قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کر سکتے ہیں, ایسے ایسے کام کریں گے کہ چودھری صاحب کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور منصور علی شاہ صاحب بھی, میں آج یہ خبر دے دوں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آئے, وہ ریفارمز کی طرف توجہ دیں گے, وہ کرپٹ ججز کو نکالیں گے, وہ بزنس ایز یوزول. جس بندے نے اپنے اثاثے ڈال دیے ہیں ویب سائٹ پہ, وہ باقیوں کو چوری کرنے دے گا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سسٹم جو ہے ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا ایک ہی طریقہ, ہمارے جو معزز قاضی صاحب ہیں ان کو ان کے اسی منہ کے ساتھ, میں کو گستاخی نہیں کر رہا, مطلب جو ان کا, میرا بھی اپنا ہی منہ ہے, جو ان کا منہ ہے اس ٹائم, اسی کے ساتھ انہیں چیف جسٹس جو ہے وہ کنٹینیو کروایا جائے. یہ میرا تجزیہ ہے.